السلام علیکم عزیز طالبات، آج آپ کا دوسرا لیکچر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ کی ہم نے تعریف اور اس کی تشریح ہم نے کر لی تھی۔ آج آپ کا جو لیکچر سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں ہمارا دوسرا چیپٹر ہے، جو کہ ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر کا نام ہے حفیظ طائب، اور حفیظ طائب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ شاعر بہت بڑے شاعر، شاعری کا آغاز غزل سے کیا، لیکن بہت جلد نعت کی طرف آ گئے اور صلو علیہ وآلہ اور وسلم تسلیمہ جیسی خوبصورت نعتیہ مجموعے لکھے۔ ان کے جو پنجابی نعتیہ مجموعے ہیں ان میں سے سکھ متران دی کو رائٹرز گلڈ کی طرف سے انعام دیا گیا۔ یہاں پہ انہوں نے آپ کا جو سلیبس ہے اس میں انہوں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ لکھی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور اس کی توصیف بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے بیان کیے ہیں۔ پہلا شعر اس کی ہم تشریح کرتے ہیں۔ خوش خیال و خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر، خوش نژاد و خوش نہاد و خوش نظر خیر البشر۔ مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ خوش خصال، نیک خصلت، اچھی عادات۔ خوش خیال، اچھے خیال والا۔ خوش خبر، اچھی خبر دینے والا۔ خیر البشر، بہترین انسانوں میں سے بہترین انسان، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوش نژاد، اعلیٰ حسب نسب والا۔ خوش نہاد، ہنس مکھ، ٹھیک ہے، نیک طبیعت کا مالک۔ خوش نظر، اچھی نظر رکھنے والا، ملنسار۔ مفہوم کچھ اس طرح ہوگا۔ شاعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک خصلت تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضور خوش خیال، خوش خبر دینے والے، انسانوں کی بھلائی چاہنے والے، اعلیٰ نسب، ہنس مکھ اور دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں۔ تشریح کچھ اس طرح ہوگی کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کی جا رہی ہے، اور شاعر یہاں پہ اپنے خوبصورت دلکش انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر البشر، جو ان کا خاص لقب ہے، اس سے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے۔ اور زیر تشریح جو شعر ہے اس میں آپ دیکھیں جو خیر البشر ہے وہ وضاحت طلب ہے۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سینکڑوں لوگوں کو پیدا کیا، ان میں کئی برگزیدہ اور نیک بندے گزرے ہوں گے، مگر ان میں کوئی بھی جامع الصفات نہ تھا۔ ان تمام لوگوں میں سے خیر البشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک تھی، جس پر ہر خیر و برکت کی انتہا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام برگزیدہ بندوں کی خصوصیات اور اعلیٰ اوصاف کو مجموعی طور پر مزین کر دیا۔ کیسے؟ جیسے کہ بقول شاعر، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچیں خوباں ہمہ دارند تو دنہا داری۔ اب تشریح طلب جو شعر ہے اس میں دیکھیں حفیظ طائب حضور کے اعلیٰ اخلاق، محاسن اور اعلیٰ محاسن کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت اچھی عادات اور پاکیزہ خیالات کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثبت اور تعمیری سوچ کے حامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پرائے اور دشمنوں سے حسن سلوک کا رویہ اپناتے تھے اور عمر بھر دکھی انسانیت کے دکھ درد دور کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر کا محور و مرکز بھٹکے ہوئے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب لانا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شعر میں تیسری جو صفت شاعر نے بیان کی ہے وہ ہے خوش خبر، یعنی خوش خبری دینے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اچھے اور نیک اعمال کرنے پر اجر عظیم کی بشارت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو غائب کی خبریں دی، قبر، حشر، جنت، دوزخ کے احوال بتائے۔
اچھے اور نیک اعمال پر جنت کی نعمتوں سے خوشخبریاں سنا کر لوگوں کو اچھے اعمال کی ترغیب دی۔ اگلی خوبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کہ حسب اور نسب، جس کے بارے میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب پوری عرب میں نہایت اعلیٰ اور قابل تکریم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا تعلق قبیلہ بنو ہاشم سے تھا، جو کہ مکے کا عظیم معزز ترین قبیلہ تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدہ ماجدہ کا تعلق بھی مکے کے معزز اور مالدار قبیلہ قریش سے تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والد اور والدہ دونوں کی طرف سے حسب نسب انتہائی اعلیٰ اور افضل ترین تھا۔ اب پانچویں خوبی جو شاعر نے اس شعر میں بیان کی، خوش نہاد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس مکھ ملنسار اور خوش مزاج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے ہر ایک سے خندہ پیشانی اور خوش مزاجی سے پیش آتے تھے۔ چہرہ مبارک ہنستا مسکراتا ہوا ہوتا تھا۔ آپ صحابہ کرام سے ہنسی مذاق بھی کر لیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاقی باتوں میں حکمت اور نصیحت کا پہلو نمایاں ہوتا تھا۔ اب شاعر دیکھیں اس شعر میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھٹی خوبی ہے وہ بیان کی ہے۔ وہ کیا ہے کہ خوش نظر، جس کا مطلب محبت سے دیکھنے والا، ملنسار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ملنسار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے سب سے محبت اور الفت اور لطف و کرم کا برتاؤ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق اور ہر لحاظ سے کامل شخصیت کے مالک تھے، کیونکہ آپ کی زندگی تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، صدق و صفا کا پیکر پر نور آ گیا، صدق و صفا کا پیکر پر نور آ گیا، لے کر حیات کا تازہ منشور آ گیا۔ اس شعر کی تشریح کو یہاں پہ آپ دیکھیں، شاعر نے ہر لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، خوبیاں اور ان کی بہترین جو صفات ہیں وہ بیان کر کے بتایا ہے کہ آپ خیر البشر ہیں، بہترین انسانوں میں سے بہترین انسان ہیں، آپ کامل اور مکمل اکمل ترین ہیں، آپ کے علاوہ اور کوئی بھی خیر البشر ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے عزیز ساتھیوں، دوسرے شعر کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا جو شعر ہے اس میں دیکھیے، دل نوازو دل پذیرو دل نشیوں دل کشا، چارہ سازو چارہ کارو چارہ گر خیر البشر۔ دل نواز، دل کو نوازنے والا، دل کو تسلی دینے والا، دل پذیر دل پسند، دل میں اتر جانے والا، دل نشیں دل میں گھر کرنے والا، دل کشا دل کو خوش کرنے والا، دل کو کھولنے والا۔ مفہوم اس کا کچھ اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کو تسلی دینے والے تھے، آپ کی گفتگو دل میں گھر کرنے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کشاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام درست کرنے والے، حل ڈھونڈنے والے اور علاج کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسان ہیں۔ تشریح عزیز طالبات غور سے سنیے، جو شعر ہم نے آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے اس میں دیکھیں، دل نوازو دل پذیرو دل کشا، دل نشیوں دل کشا۔ شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خصوصیات میں ایک صفت جو بیان کی ہے، سب سے پہلے دل نوازی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور حسن عمل دلوں میں گھر کرنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات مبارک سے دل متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو دلوں کو موہ لینے والی تھی اور بڑی متاثر کن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور شیریں کلام سے متاثر ہو کر لوگ جوک در جوک حلقہ بگوشی اسلام ہوئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیریں کلامی ہی تھی جس کا اعتراف خود کفار کرتے تھے۔
آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور شیریں کلامی مثالی تھی۔ جو بھی آپ سے گفتگو کرتا اس پر سحر طاری ہو جاتا اور وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ سنگ دل سے سنگ دل دشمن کے دل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیریں کلامی گھر کر جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دکھی دلوں کی دل جوئی کی اور غمزدہ اور مصیبتوں کے مارے ہوئے دلوں کی دل نوازی کی۔ کیا خوب شعر ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب معاشرے پر اگر ہم نظر ڈالیں عزیز طالبات، تو ہم دیکھتے ہیں وہ انتہائی بگڑا ہوا معاشرہ۔ عرب کے لوگوں میں ہر طرح کی برائی موجود تھی۔ وہ عرب کے بدو، جاہل، تہذیب سے ناآشنا، عورت کو زندہ درگور کرنے والے، بے عزتی کرنے والے جو لوگ تھے، آپ نے انہیں کیا کیا؟ حسن سلوک سے بہرہ کیا۔ آپ نے انہیں تہذیب سکھائی، آپ نے عورت کی عزت کرنا سکھایا۔ آپ نے یہ بتایا کہ عورت جو ہے وہ بیوی کی طرح ہی نہیں بلکہ اسے گھر کی ملکہ قرار دیا، اور بتایا کہ جنت عورتوں کے قدموں تلے ہے۔ بیٹیوں کی پرورش کو جزائے خیر حسن حصول جنت کا ذریعہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت کو تعلیم اور تربیت دی، آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ مظلوم عورتوں کو نئی زندگی ملی، عفت ملی، حقوق ملے، روشنی ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم صرف انسانوں ہی کے لیے نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں سے بھی شفقت کی تلقین کی۔ ایک مرتبہ ایک بھوکے اونٹ کو دیکھا تو اس کے مالک سے فرمایا، اس جانور کے بارے میں خدا سے ڈر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہان کے لیے رحمت بن کر آیا۔ قرآن مجید خود فرماتا ہے، قرآن پاک فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، یعنی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں اور ضرورت مندوں کی حاجت روائی کرتے، خود بھوکے رہ کر اپنی امت کے افراد کی بھوک مٹاتے تھے۔ آپ دکھی انسانیت کے لیے سراپر رحمت بن کر آئے۔ آپ نے معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے اور ظلم و ستم کے شکار لوگوں، جن میں غلام، لونڈیاں اور عورتیں شامل تھیں، ان کے دکھوں اور غموں کا مداوع کیا۔ اس لیے شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چارہ ساز، چارہ کار اور چارہ گر کہہ کر پکارا۔ کیا خوب شعر ہے۔ نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے۔ ٹھیک ہے عزیز طالبات، امید کرتی ہوں آپ کو اس شعر کی تشریح اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے بڑی وضاحت سے، تفصیل سے اس کی تشریح کی ہے۔ آئیے اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ تیسرا شعر اس نعتیہ جو نظم ہے اس کا ہے، سر بسر مہر و مروت، سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر۔ سر بسر، سر سے پیر تک مکمل، مہر، محبت، مروت، لحاظ، صدق و صفا، سچائی اور پاکیزگی، لطف و عنایت، فضل اور کرم، نوازی، مہربانی۔ مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراسر یعنی سر سے لے کر پیر تک مہر و محبت، سچائی اور پاکیزگی کی صفت کے مالک، لطف و کرم اور مہربانی فرمانے والے بہترین انسان ہیں۔
تشریح کی طرف آئیے عزیز طالبات، غور سے سنیے شاعر کیا کہنا چاہتا ہے اس شعر میں، حضور کی کیا صفات اس نے بیان کی ہیں کہ سر سے لے کر پیر تک آپ کیا ہیں، مہر اور مروت، محبت، لحاظ اور مروت کے پتلے ہیں، کہ آپ کی ذات مبارک محبت، نرمی، شفقت کا پیکر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور لطف و کرم تمام انسانوں تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ اس میں جانور اور پرندے بھی شامل تھے۔ ہر ذی روح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مہربانی یکساں تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ابر باران اور آفتاب علمتاب کی تھی، کہ ابر باران جب برستا ہے تو خارزاروں، گلزاروں، رہ گزاروں، ندیوں، دریاؤں اور پہاڑوں کو یکساں سیراب کرتا ہے۔ اسی طرح سورج کی روشنی بھی جب فیض یاب کرتی ہے تو امیر کے محل پر بھی اسی طرح اس کی کرنیں پڑتی ہیں، جس طرح ایک غریب کے جھونپڑے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشوں اور مہربانیاں ہر انسان کے لیے یکساں ہیں، خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم، دوست ہو یا دشمن۔ آپ کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، صداقت اور مہر و وفا کا کامل نمونہ تھی۔ عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور شرافت کے چرچے تھے۔ دوست و دوست دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال صداقت کا اعتراف کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمنوں ابو سفیان اور ابو جہل، کیونکہ یہ آپ کے بدترین دشمن تھے، وہ بھی آپ کی صداقت کو تسلیم کرتے تھے اور انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ آگے دیکھیں، شاعر مزید کہتے ہیں کہ آپ کی ذات اقدس سر بسر ذریعہ لطف و کرم اور بخشش و عنایت ہے۔ دوسرا مصرع ہے اس کا، سر بسر لطف و عنایت، یعنی لطف و کرم، بخشش و عنایت کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل انسانیت سے محبت اور خلوص کے جذبے پر مبنی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل انسانیت کی فلاح اور اس کی بخشش کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ در حقیقت سرتپا عنایت اور عطاؤں کا ایسا پیکر ہے، خیر البشر، یعنی انسانوں میں بہترین انسان کہلانے کے لائق ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہترین بشر ہیں۔ تو شاعر نے بھی اسی لیے آپ کی صفات یہ بیان کی ہیں کہ سر سے لے کر پیر تک آپ لطف، مہر و محبت اور سچائی اور صدق و صفا کا پیکر تھے، پاکیزگی کا پیکر تھے، آپ سچ کے داعی تھے اور لطف و کرم، عنایت اور مہربانی کا پیکر تھے۔ قول شاعر، ہوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی، ہوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی، انہیں خیر البشر خیر الورا کہیے بجا کہیے۔ عزیز طالبہ، ہم نے نعت جو حافظ طائب شاعر ہیں اس کے 3 اشعار آپ کے سامنے اس کی میں نے تشریح کی ہے، آپ کو سمجھانے کی کوشش کری ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور گھر بیٹھ کر آپ نے اس کو پڑھنا ہے، مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں، مشکل ہیں آپ ان کو یاد کریں گے، آسانی ہوگی آپ کے لیے، اور اچھی طرح سے آپ نے اس کی تشریح یاد کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ کل انشاءاللہ پھر اگلے شعر سے ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کریں گے۔ خوش رہیے، اوکے جی، اللہ حافظ، اپنے گھر میں رہیے، سیف رہیے۔